الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے سب سے اہم جو وظیفہ عطا فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ اسی نماز ہی کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور اسی نماز ہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے مسائل کو حل بھی فرماتے ہیں، پریشانیوں کو دور بھی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی پریشان کن خبر سننے کو ملتی، یا جب بھی کوئی حالات ایسے بنتے تو آپ فوراً نماز کی طرف ہی متوجہ ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی درخواست، اپنی مناجات پیش کر سکتے ہیں۔ ایسے واقعات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب بھی کسی مومن پر مشکل آئی اور اس نے نماز کو ذریعہ بنا کر اللہ رب العزت کی مدد چاہی تو پروردگار عالم نے پوری طرح سے اپنے اس بندے کی مدد فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ تجارت کیا کرتے تھے، تاجر تھے۔ وہ اپنا مال تجارت لے کر مختلف علاقوں میں جاتے، مال بیچتے، وہاں سے کچھ خریدتے، اور اس طریقے سے ان کی تجارت چلتی رہتی تھی سال بھر۔ لیکن وہ تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی درجے کے عبادت گزار اور پرہیزگار بھی تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کا سامان لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک ڈاکو نے روک لیا، اور وہ کہنے لگا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو رکھ دو، کیونکہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم ڈاکو ہو، تمہیں میرے مال و متاع سے غرض ہے، مجھے قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تم میرا سامان لے لو اور مجھے جانے دو۔ وہ ڈاکو مسکرا کر کہنے لگا کہ دیکھو، جہاں تک مال کا تعلق ہے وہ تو میرا ہے ہی، وہ تو میں چھین چکا آپ سے، مگر میری عادت ہے کہ مال کے ساتھ میں صاحب مال کو بھی زندہ نہیں چھوڑا کرتا، اسے قتل کر دیا کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ڈاکو کو قائل کرنے کی کہ وہ مال لے لے اور مجھے چھوڑ دے، مگر ڈاکو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تو آخر وہ کہنے لگے کہ اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے چند رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ وہ ڈاکو کہنے لگا، جتنی مرضی نماز پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے تازہ وضو بنایا اور نفل پڑھنے لگے۔ ادھر ڈاکو ان کے سر پہ کھڑا ہے، منتظر ہے کہ کب وہ نماز ختم کریں اور وہ ان کو قتل کر دے۔ نماز کے دوران وہ جب سجدے میں گئے تو انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور خصوصی دعا فرمائی۔ سجدے میں انہوں نے یہ دعا کی، یا ودود، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، یا ذل عرش المجید، اے بزرگ ترین عرش کے مالک، یا فعال لما یرید، اے وہ ذات جو چاہے وہ کرنے والے ہیں، اسألک بعزک الذی لا یرام، میں آپ کی اس عزت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، وملکک الذی لا یضام، اور آپ کی اس سلطنت کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں جہاں ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، اور آپ کے اس نور کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں
وہ نور جس نے آپ کے عرش کے ارد گرد کو منور کر رکھا ہے۔ ان تکفینی شر ھذا اللص، کہ اس ڈاکو کے شر سے میری حفاظت فرما دیجئے۔ یا مغیث اغثنی، اے فریاد رس میری فریاد رسی فرما دیجئے۔ یا مغیث اغثنی، اے پکار سننے والے میری پکار سن لیجئے۔ یا مغیث اغثنی، اے مظلوموں کو جواب دینے والے مجھے اس ظالم سے بچا لیجئے۔ 3 مرتبہ انہوں نے اس دعا کو سجدے میں دہرایا اور ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ ایک گھڑ سوار اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے بڑی تیزی سے آیا، ڈاکو کی طرف بڑھا اور آنن فانن ڈاکو کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ اس تاجر نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس گھڑ سوار سے کہنے لگے کہ آپ کون ہیں کہ آج بر وقت میری مدد کی اور میری جان بچائی؟ اپنا تعارف تو کرا دیں۔ تو وہ گھڑ سوار کہنے لگا، میں انسان نہیں ہوں، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان کے دروازوں پر کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ جب تم نے دوسری مرتبہ دعا کے الفاظ دہرائے تو میں نے آسمان والوں کی ایک زوردار آواز سنی، اور جب تم نے تیسری مرتبہ دعا کے ان الفاظ کو دہرایا تو پھر کہا گیا کہ ایک پریشان حال دعا مانگ رہا ہے۔ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اس کے دشمن کے قتل پر مقرر فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے اجازت دے دی تو میں آیا اور اس ڈاکو کو میں نے قتل کر دیا۔ تو نماز کے ذریعے سے ہی وہ لوگ اپنے مسائل حل کرایا کرتے تھے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ ان کی نمازیں ہوا کرتی تھیں۔ آج ہماری نمازوں میں وہ سرور نہیں رہا، آج ہماری نمازوں میں غفلت پائی جاتی ہے، حضور قلب نہیں پایا جاتا۔ ان کی نمازوں کا حال کیا تھا؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو حرم شریف کے کبوتر یہ خیال کر کے کہ یہ سوکھا ہوا درخت ہے یا درخت کا تنا ہے، ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ تعالیٰ کے ڈر و خوف، ہیبت اور عظمت کی وجہ سے نماز ایسے پڑھتے تھے کہ سوکھے درخت کی طرح بالکل بے حس اور بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ آج ہم نے سجدے کر کر کے اپنی پیشانیوں پر تو ہم نے نشان بنا دیے، لیکن کوئی ایسا سجدہ بھی ہم کریں کہ زمین پہ نشان بن جائے۔ نشان سجود تیری جبین پہ ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور 4 رکعت نماز پڑھے اور یہی دعا جو ابھی سنائی گئی آپ کو، یہ دعا اس میں پڑھے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، خواہ وہ شخص پریشان حال ہو یا پریشان نہ ہو، جس حال میں بھی وہ پڑھے گا اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس انداز سے نماز کے سجدے میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اس کو اگر یاد کر لیا جائے، سجدے میں پڑھ لیا جائے۔ تو یہاں پر تو ہے ان تکفینی شر ھذا اللص، کہ اے میرے رب اس ڈاکو کے شر سے میری حفاظت فرما۔ تو ہم یہاں پر ڈاکو جہاں پر ذکر ہے تو ہم یہاں پر تصور کر سکتے ہیں اللہ وہ ڈاکو تو تھا، جان کا دشمن تھا، اور اس وقت آپ کے نیک بندے نے دعا کی تھی اور اس دعا میں اس ڈاکو کے شر سے بچنے کے لیے آپ سے سوال کیا تھا، آپ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی تھی، یا اللہ ہم بھی ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں، شیطان سب سے بڑا ڈاکو ہے جو ہماری جان کا نہیں، مال کا نہیں، بلکہ ایمان کا ڈاکو ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ یا اللہ
اس ڈاکو کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرما تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہ جائے۔ تو اس نیت سے اگر ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی ڈاکوؤں سے بھی محفوظ رکھیں گے اور شیطان کے شر سے بھی اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے۔